اس میں بہت زبردست یہ چیز ہے. آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ آ گیا, مثال کے طور پر کوئی بھی مسئلہ آپ ذہن میں لے آئیں, پاکی ناپاکی کے حوالے سے آپ پاکی کا لفظ لکھیں گے. اب پاکی ناپاکی کے سینکڑوں مسائل ہیں, پاکی کا لفظ لکھیں گے تو اس کے حوالے سے جتنی بھی باقی باتیں ہوں گی سامنے خود بخود آٹومیٹک وہاں سامنے آ جائیں گی. پاکی کے حوالے سے آپ کو یہ بات چاہیے, یہ بات چاہیے, یہ بات چاہیے. یعنی آپ نے اپنی مکمل بات نہیں لکھی ہوئی, آپ کے ذہن میں ہوگی, آپ نے ایک لفظ لکھ دیا, باقی یہ خود بتا دے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہی ہیں. ممکن ہے یہ چیز بھی چل رہی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں کیا کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے. پاکی آپ نے لکھ دیا, پاکی کے کئی سارے مسائل ہیں نیچے آ جائیں گے اور آپ نے کیا اس مسئلے کو سلیکٹ کریں, جتنی بھی کتابوں میں وہ حوالہ اس کا نکال دیں, یہ بات یہاں بھی ہے, یہاں بھی, یہاں بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے شہادت حسین لکھ دیا, اب شہادت لکھ دیا, اس کے بعد سارے الفاظ آ جائیں گے, حسین فلاں فلاں, شہادت حسین لکھ دیا, اس کے حوالے جتنی بھی ہزاروں باتیں ہیں, سارے باتیں سامنے. تو آپ کو ایک لفظ لکھنے کی ظاہر ہے, باقی نتیجہ خود آپ کو ظاہر ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا یعنی بعض دفعہ آپ کے ذہن میں کوئی لفظ ہوتا ہے, آپ لکھ لیتے ہیں, لیکن اس سے اچھا نتیجہ آ جاتا ہے. تو اس لیے اور بہت ساری چیزیں سی ہوتی ہے کہ آپ وہاں جب چیزیں لکھی ہوئی آ جاتی ہے, آپ چلو یہ تو بات مجھے معلوم ہوگی, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں یہ کمال جو وہاں پر مکتبہ شاملہ میں یہ چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم چیز ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو عربی متن میں ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہم اردو میں لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں یہ مکتبہ جبریل اردو کے لیے, عربی کے لیے نہیں ہے. ہاں حدیث کا لفظ آپ کو مل سکتا ہے, لیکن ہر بات آپ کو عربی والی اس میں نہیں مل سکتی. اردو اصل میں یہ مکتبہ کس کا ہے, وہ جیسے وہ اس میں آپ اردو لکھتے ہیں شاملہ میں, تو آپ کو کبھی آپ کو نتیجہ نہیں مل سکتا. اس لیے یہ مکتبہ اصل میں کس کے لیے, اردو کے لیے. اس لیے آپ کو اردو لکھنے اس میں پڑے گی. ہاں حدیث اگر آپ لکھیں گے, حتیٰ کہ آپ مکتبہ شاملہ میں یاد رکھیں کہ اور چیز میں بھول گیا ہوں, مکتبہ شاملہ میں جو آپ کی بورڈ استعمال کریں گے وہ اگر آپ کس کا استعمال کریں گے, اردو والا کی بورڈ استعمال کریں گے, تب بھی آپ کا نتیجہ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر طلحہ ہے, اب طلحہ ہم اس طرح لکھتے ہیں, ایک یعنی جو گول ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں, اردو میں اس طرح لکھی جاتی ہے اور عربی میں اس طرح لکھی جاتی ہے, یعنی اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. اس طرح کے الفاظ کیا ہوتے ہیں, اگر آپ اردو کی دوسری بات ہے اگر لفظ سی بھی ہو اردو کی بورڈ سے آپ اس میں لکھیں گے تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. یعنی یاد رکھیں جب بھی آپ مکتبہ شاملہ استعمال کریں اس کے لیے کون سا کی بورڈ ہوگا, عربک کی بورڈ ہوگا. ایک کی بورڈ میرے پاس ہے, وہ عربک کا کام بھی دیتا ہے, اردو کا کام بھی دیتا ہے. آپ اسے انسٹال کریں, پھر آپ کو یہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی کہ شاملہ کے لیے الگ اور جبریل کے لیے الگ. سائن پاک کی بورڈ جی اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جو یہاں پر کی بورڈ کمپیوٹر میں آلریڈی ہوتے ہیں اس سے استعمال کرنے کا بہت مشکل طریقہ ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ نے بے لکھنا ہے تو بی سے کیا کریں, بے لکھیں, ایس سے سین لکھی جائے گی. فونیٹک جو کیا کہتے ہیں اس کو نہیں, اس کے لیے خاص خیر اس کی بورڈ میں جو میرے پاس پڑا اس کا یہ فائدہ ہے. باقی اس میں جو اپنے کی بورڈ ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایس سے کون سا لفظ آ رہا ہے, جی سے کون سا لفظ آ رہا ہے. تو اس لیے ہاں اس میں الٹا جس کا اپنا مکتبہ شاملہ جو اپنا کی بورڈ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ مشکل ہے. تو خیر تو اس میں یہ خوبی ہے جو وہاں پر نہیں ہے. اسی طرح دوسری خوبی اس میں کیا ہے کہ مکتبہ جبریل میں مکتبہ شاملہ کی طرح اگلی تلاش کرنے پر گزشتہ تلاش کے نتائج ختم نہیں ہوں گے, بلکہ اگلی تلاش کے ساتھ پچھلی تلاش کی ونڈوز اپنے نتائج کے ساتھ باقی رہیں گی جب کہ تک ان کو بند نہ کر دیا جائے. وہی بات ہے, آپ نے مکتبہ جبریل میں ایک بات کیا کر دی, کان پہ لگا دیا, اس کے بعد آپ نے دوسری چیز لگا دی, تیسری چوتھی پانچویں چھٹی چیز لگا دی, تو وہ کام اپنا کرتا رہے گا اور آپ دوسرے تیسرے چوتھے اور کام بھی کر سکتے ہیں. اس پہلے کام کا انتظار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس میں خاص کام فائدہ کیا ہے, وقت اور فکر کی بچت. وہی بات ہے کہ آپ کیا اس میں آپ کو وقت بچ جاتا ہے اور آپ جلدی سے اپنا کام کر لیتے ہیں. چوتھا, ایک وقت میں زیادہ کتب کھولنا. آپ ایک ہی وقت میں مکتبہ جبریل میں 5-6 کتابیں کھول کر اس کا سائز کم کر ایک ساتھ کیا کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے ایک مسئلہ ڈھونڈنا ہے, اس مصنف نے کیا لکھا, اس مصنف نے کیا لکھا, سب کو ایک سامنے کیا کر دیا, رکھ دیا ونڈوز کی چھوٹی کر کے. تو یہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں 5-6 کتابیں ایک سامنے, جتنے آپ کی اسکرین ہوگی اس کے مطابق آپ کتابیں سامنے رکھ سکتے ہیں.
مقصود کی تلاش میں سہولت. قرآن کریم کی آیات احادیث مبارکہ عربی عبارتوں کی تلاش بہت آسان ہو جائے گی. جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے عربی الفاظ بھی دیکھیں ہوتا یہ نا کہ اصل میں اردو میں، لیکن بہت ساری کتابیں اس میں ایسی ہیں جس میں عربی بھی ہے اور نیچے کیا ہے ترجمہ ہے اس کا. عربی ہے نیچے اس کا ترجمہ ہے. اگر آپ نے کوئی مثال، آپ کو پتا ہے مکتبہ جبریل میں یہ کتاب ہے، مثال آپ کو پتا ہے مکتبہ جبریل میں بخاری بھی ہے، اس کا عربی لفظ عربی متن بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے. تو اگر آپ بخاری کا کوئی لفظ آپ لکھیں گے تو آپ کو ترجمے سمیت وہ چیز کیا ہو جائے گی. اگر آپ کوئی ایسا لفظ لکھیں گے کہ اس وہ لفظ مکتبہ جبریل میں نہیں ہے، پھر آپ کو وہ لفظ نہیں ملے گا. مکتبہ شاملہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ عربی کا کوئی بھی لفظ لکھیں گے آپ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کتاب میں آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اسی طرح یہ بڑی خاص چیز ہے جو مدارس کے علماء کے لیے مکتبہ جبریل میں جتنی بھی ہماری درسی کتابیں ہیں یہ تمام کتابیں آپ کو مکتبہ جبریل میں مل جائیں گی. صرف کتابیں نہیں ملیں گی، ان کی تمام شروحات، عربی شروحات، اردو شروحات ساری مل جائیں گی. مثال کے طور پر آپ نے قدری پڑھا رہے ہیں، آپ قدری کو کھولیں، اس کے ایک کے ساتھ قدری کی تمام شروحات کیا ہوگی. اور بہت خوبصورت طریقہ بنا ہوتا ہے یہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ. آپ پہلے اس درجے کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ کو جو کتاب چاہیے اس کو سلیکٹ کریں، اس کی شروع یعنی اس میں تمام شروحات کو مل جائے گی اور مدرس کے لیے بہت ہی اس میں آسانی ہوتی ہے. ورنہ آج کتابیں جب ملتی ہے استاد اس ٹائم کتابیں رہتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے میرے پاس اس کی شرح ہے یا نہیں ہے. یہ خوف آپ کو کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ آپ کے پاس مکتبہ جبریل آ گیا، آپ کو ہر شرح کیا ہو جائے گی، مل جائے گی. ایک کتاب کی کئی شروعات آپ کو مل جائیں گی اس میں. اور ایک اور خاص بات جو جس سے کہ بس بڑی آسانی ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ کافی ساری حدیثیں دینی ہیں. ظاہر بات یہ دینیات میں آپ ریسرچ کریں گے تو اس میں آپ کو کافی ساری حدیثیں دینی ہوں گی، بہت ساری آیات دینی ہوں گی. تو چلو آپ نے تو وہاں سے حدیث کو مکتبہ شاملہ سے لے لی، یہاں پیش کر دی، ترجمہ تو آپ کو لکھنا پڑے گا. پھر ظاہر بات ہے حدیث کا قرآن کا ترجمہ تو پھر بھی آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی لکھنے پر ٹائم، لیکن حدیث کا ترجمہ ذرا نازک ہوتا ہے، اس کو لکھنے کا اسلوب یا اس میں یہ طریقہ ہے کہ آپ کو حدیث کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے حدیث وہاں سے لے لی، شاملہ سے لے لی، وہ ترجمہ کہاں سے لے سکتے ہیں. آج اس حدیث کے 2-3 الفاظ لکھتے ہیں اور کلک کریں، جہاں جہاں وہ حدیث ہوگی تو اس کا ترجمہ بھی کیا ہو جائے گا، نکل آئے گا. پھر اکثر اس میں کتابیں ایسی ہیں جس کو آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، خاص کر حدیث کی جتنی بھی سیاستہ ہے، سیاستہ کا تمام ترجمہ اس میں موجود ہے اور آپ اس کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی کتاب میں 100 حدیثیں بخاری کی مختلف کتابوں کی، آپ اس 100 حدیثوں کو 30-40 منٹ میں سب حدیثیں کیا کر سکتے ہیں، ترجمے سے سمیت اپنی کتاب میں درج کر سکتے ہیں. پہلے ہوتا یہ جب یہ مکتبہ نہیں تھا تو لوگوں کو حدیثوں کا ترجمہ لکھنا پڑتا تھا. مختلف حوالہ بھی اسٹینڈرڈ طریقے کے مطابق بنا ہوا مل جائے گا؟ نہیں، اس میں مل تو جاتا ہے لیکن اصل جو وہ تو آپ خود دینا پڑے گا. حوالہ تو آپ کو مل جائے گا، کتاب مل جائے گی، یہ کام کی چھپی ہے، مل جائے گی، لیکن حوالہ لیکن فرق کیا ہے، سب چیزیں مل جائیں گی. فرق یہ کہ مکتبہ شاملہ میں وہ کتابیں اکثر ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں، لیکن اس میں وہ کتابیں نہیں ہوتی. اس میں وہ کتابیں یہ ابھی اس پر زیادہ بھی کام اور بھی ہوگا، لیکن مکتبہ شاملہ تو ایک عالمی اس پر یہ یعنی بہت اس پر لوگوں کے پیسے خرچ ہوئے ہیں مکتبہ شاملہ پر. تو مکتبے کا سائز کیا ہے دیکھیں. آپ یہ کریں اس مکتبے میں مختلف قسم کی کتابیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں مکمل یونیک کوڈ میں ہوتی ہیں. یونیک کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. کچھ کتابیں اس میں ہوتی ہیں کہ پی ڈی ایف میں ہوتی ہیں، ماں فہرست ہوتی ہے. کچھ کتابیں صرف پی ڈی ایف میں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ فہرست، یہ پوری تعداد آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. یعنی مکتبہ جبریل، مکتبہ شاملہ میں ہر کتاب آپ کیا کر سکتے ہیں، سرچ کرنے کے بعد اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کاپی کریں اور کیا کریں، پیسٹ کریں. مکتبہ جبریل میں آپ کو ہر کتاب میں یہ سہولت نہیں مل سکتی. ہاں آپ کو تو حدیث کے حوالے سے یا ترجمے کے حوالے سے یہ سہولت مل سکتی ہے، لیکن بہت ساری کتابیں ایسی جو پی ڈی ایف میں، ورڈ میں نہیں ہے. پی ڈی ایف میں تو ہے لیکن ورڈ میں. لیکن جو خاص بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایف میں کیا کر سکتے، سرچنگ کر سکتے ہیں. یعنی ایک کتاب پی ڈی ایف میں آپ اس کا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں چل رہا، آپ لکھیں پی ڈی ایف میں، آپ کو مسئلہ کیا کر دے گا، سرچ کے نکال لے گا. کوئی اور اس طرح شاید میری نظر میں کوئی اور سافٹ ویئر ایسا نہیں جس میں آپ کو پی ڈی ایف میں کیا کرے. پی ڈی ایف ایک کتاب اس کے 10 والیوم ہے. اب 10 والیوم میں آپ نے اپنا مسئلہ ڈھونڈنا ہے
آپ اس میں لکھ دیں، خود بخود آپ کو کیا کر دے گا منٹوں میں کہ آپ کا مسئلہ اس 10 جلدوں میں یہاں پر پڑا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں اس میں ہر کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ کیا کر سکیں، جس کو جو یا کیا نام ہے ورڈ میں ہو. اکثر کتاب اس میں PDF میں